اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ہمارا ٹاپک ہے جی آج کا فلسفہ شرور۔ نظر آ رہا ہے؟ بڑا لکھوں، فلسفہ شرور، شر کی جمع ہے شرور۔ آپ آسان اسے کر لیں مصائب، تکالیف اور مشکلات۔ ہم اس دنیا میں بہت سی ایسی ناگوار چیزیں دیکھتے ہیں کہ جنہیں ہمارا ضمیر تسلیم نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ زلزلے آئے، زلزلوں میں آبادیاں برباد ہو گئیں، انسانوں کو افسوس ہوتا ہے، فوری نماز آیات پڑھی جاتی ہے، خوف خدا طاری ہو جاتا ہے، لیکن ایک افسوس ہوتا ہے کہ اتنی آبادی اچانک سے ختم ہو گئی۔ یا سیلاب میں اچانک سیلاب آ جاتے ہیں، سیلابوں میں انسان ہلاک ہو جاتے ہیں جی، مال مویشی برباد ہو جاتا ہے، بہت سی زمینوں میں فصلیں کھڑی کھڑی ختم ہو جاتی ہیں سیلابوں سے۔ تو ایسے ناگوار حالات کہ جو انسان کی طبیعت پہ بہت گراں گزرتے ہیں، اسے شر بھی بولتے ہیں۔ شر متضاد ہے آپ کا خیرات کے، اپوزٹ ہے خیرات کا۔ اور ہر وہ چیز خیر کہلاتی ہے جو انسان کے لیے مفید ہو۔ آواز ٹھیک ہے؟ درد نہیں؟ مائک نہ لگا دیں؟ جو چیز انسان کے لیے نفع بخش ہو، مفید ہو، اسے ہم خیر کہتے ہیں۔ ایک خیرات تو وہ ہے نا جو آپ صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، وہ بھی خیرات بھی اس مستحق فرد کے لیے، مسکین فقیر کے لیے نفع بخش ہوتی ہے تو اسے خیرات بولتے ہیں آپ چیریٹی کے مسائل میں۔ اور شر ہر وہ چیز ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہو، مضر ہو، نقصان دہ ہو، تکلیف کا سبب بنے، مصیبتیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں جو کائنات میں بہت سی ایسی مصیبتیں نظر آتی ہیں، تکالیف نظر آتی ہیں کہ جو ہماری ذات کے لیے اسے ایکسیپٹ کرنا گوارا نہیں ہوتا، اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، اس کی وجوہات کیا ہیں جی؟ فلسفہ شر، فلسفہ ایک لفظ اگر چلے جائیں علم میں تو ایک ٹرمینالوجی ہے، سادہ لفظوں میں آپ کہیں بھی اس کی وجوہات کیا ہیں، ان تکالیف کی، ان مصائب کی ایک وجوہات کیا ہیں اور دوسرا ان کا مقصد کیا ہے۔ لیکن ایک دفعہ ہے کہ آپ صرف ان مصیبتوں کی، تکالیف کی وجوہات پہ سوچتے ہیں، اور ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ خدا نے ایسا کیوں کیا ہے۔ خاص کر جب آپ کبھی معذور افراد کو دیکھتے ہیں، معذور افراد نظر آتے ہیں آپ کو، کوئی اپاہج ہے، کوئی نابینا ہے، کسی کی بچپن سے بازو ہی نہ ہو، ٹانگ ہی نہ ہو، جنہیں آپ کہتے ہیں نا کہ یہ شروع کا مادرزادی معلول، اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ یا اس سے بھی بڑھ کر آپ سوچیں کہ کسی بچے کے پیدا ہوتے یتیم ہو جانا، بچہ پیدا ہو گئے، ماں کا سایہ اٹھ گیا سر سے، تکلیف دہ چیز ہے نا۔ اس بچے نے کیسے پرورش پانی ہے؟ جس بچے کے سر پہ ماں کا سایہ نہیں ہوگا، پہلے تو پتنی ہے اسے ننھیال پالیں گے یا ددیال پالیں گے، یہ ایک مصیبت اور مشکل ہے۔ پھر جن کے ہاتھ یہ جائے گا، اس کے آگے تعلیم و تربیت کو بندوبست کریں گے یا نہ کریں گے۔ اگر یہ بڑا ہو جائے بغیر تعلیم و تربیت کے اور معاشرے میں فساد کا سبب بنے، یہ بے تربیت بیچارہ جو شروع سے یتیم ہو گیا تھا، اسے کس نے یتیم کیا؟ جب ہم بولتے ہیں نا کہ یہ اللہ نے کیوں کیا، تو پھر مشکلات ادھر بنتی ہیں۔ بھئی اس بیچارے کا کیا قصور تھا کہ جو پیدا ہوتے ہی بچے اپنی ماں کے سائے سے محروم ہو گیا؟ یا اس کا کیا قصور ہے جو ویل چیئر پہ بیٹھا ہے، شروع سے اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، یا
پیدا ٹھیک ہوئے، بعد میں پولیو کا اس پہ اٹیک ہوا، چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ باقی دنیا میں سارے بچے اپنی صحیح ٹانگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ معذور بیچارہ ویل چیئر پہ بیٹھا صرف دیکھ رہا ہوگا لوگوں کو۔ ایسے حالات و واقعات دیکھے جائیں تو یہ حالات و واقعات انسان کے لیے تکلیف دہ ہیں، انسان کی نیچر انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ ان پہ جب انسان سوچتا ہے تو سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ خدا نے ایسا کیوں کیا، فلاں کے ساتھ اللہ نے کیوں کیا۔ آتا ہے نا ذہن میں سوال، اور اکثر ہم بھی لوگ کہتے ہیں بھی خدا کا کرنا ہی ایسا تھا، بیچارہ یہ یتیم ہو گیا، خدا کا کرنا ایسا تھا، یہ فلاں معذور ہو گیا۔ ہم آپ جب مسلمان اینک سے دیکھتے ہیں، چونکہ ہم مسلمان اس سے کہتے ہیں جو سر تسلیم ہے، خدا کی حکمت کے سامنے سر تسلیم، خدا کی رضا کے سامنے سر تسلیم۔ مسلمان ہونے کے ناطے تو ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں خدا نے جو کیا ہمارے تو بس میں نہیں ہے یہ کام، لیکن بقول میرے بھائی کے کوئی باہر سے آتا ہے انسان کہ جو نیا سرچ کر رہا ہے اسلامی تعلیمات پہ، وہ آ کے سوچے گا ابھی، اگر خاص کر وہ ایتھیسٹ ہو جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہے، اس کا تو اعتراض ہی ہوتا ہے بھی تمہارا وہ خدا کہ جو معذور بچوں کو پیدا کرتا ہے، وہ خدا جو ایک بچہ پیدا ہوتی ہے اس کی ماں چھین لیتا ہے، ہم ایسے خدا کو کیسے مانیں؟ اور پھر مزید اس پہ کہ جب ہم قرآنی آیات کا جائزہ لیتے ہیں، جیسے ہمارے عام طور پہ کنسیپٹ ہے، لیکن اس میں افسوس یہ ہوتا ہے نا کہ ہم شیعہ ہونے کے باوجود سنی نظریے اور فکر اور فلسفی پہ جیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اہل سنت کی فلسفی پہ ہم لوگ جیتے ہیں شیعہ ہونے کے باوجود۔ اب دیکھیں، توجہ کریں، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، ذالکم اللہ ربکم، تمہارا رب وہ ہے کہ جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ خود ہے۔ قرآن کریم نے گواہی دے دی، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کنسیپٹ میں آپ دیکھیں تو معذور بندے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کون ہے خالق اس کا معذور کا؟ اللہ خالق ہے۔ کون سا خالق؟ اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ خالق ہے جو ہر چیز پہ پوری قدرتیں رکھتا ہے۔ جب ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے تو اس نے ایک معذور کو کیوں معذور بنا دیا؟ بنتا ہے نا سوال کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو جس نے ہم آپ کو صحیح سالم بنایا ہے وہ اس معذور کو صحیح بنا سکتا تھا۔ اس ایک کے ساتھ بیچارے کے ساتھ وہ خاص مسئلہ تھا خدا کا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ہاں، حکمت جب ہم کہتے ہیں اس کی حکمت ہے، یعنی ہم ڈائریکٹ خدا کو ہی ذمہ دار قرار دے رہے ہیں نا۔ ہاں، اسی پہ اعتراض بنتا ہے کہ اسی میں کیوں حکمت تھی؟ آپ بھی ہو سکتے تھے، میں بھی ہو سکتا تھا۔ اس بیچارے خاص کر وہ بچے چھوڑیں، معذور انسان ممکن ہے کسی ٹریجڈی میں معذور ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں معذور ہو جاتا ہے۔ وہ بچے کہ جو بچپن سے ہی یتیم پلتے ہیں، ماں کے سائے کے بغیر پلتے ہیں، بڑی مشکلات جھیلتے ہیں، اپنے معاشرے میں بہت ایسے ہوتے ہیں، دیکھے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے۔ اچھا، ایک اور دیکھیں آیت، هو بكل شيء عليم، ہاں، وہ قادر بھی ہے اور ہر چیز کا وہ علم بھی
یوں نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ فلاں آبادی میں ایک بچے کو یتیم ہونا تھا تو پتہ نہیں خدا کو پتہ نہیں تھا، نعوذ باللہ، یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے نا۔ جیسے وہ ہر چیز کا خالق ہے، جیسے وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کا جاننے والا بھی ہے، اس کے علم میں بھی کوئی نقص و کمی نہیں ہے۔ اب ان تین چیزوں کو دیکھیں کہ معذور کو پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، اس معذور کو صحیح بنا بھی سکتا تھا، قدرت بھی رکھتا تھا، اور اس کی معذور بیچارے کے تمام حالات سے بھی باخبر ہے۔ خدا نے اس بیچارے کو کیوں چنا ہے معذور بنانے کے لیے؟ یہاں پہ آتی ہے بات کہ ان تکالیف اور مصیبتوں کی وجوہات کیا ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے، اسے بولتے ہیں فلسفہ شر کیا ہے۔ موضوع واضح ہو گیا، آپ کا ٹاپک کلیئر ہو گئے۔ فلسفہ شرور کیا ہے؟ یعنی تکالیف جو دنیا میں آتی ہیں، اس کی ایک ایگزامپل ہے ان معذور لوگوں کی۔ جو مصیبتیں آتی ہیں، جو ایسے ناگوار حادثات پیش آتے ہیں جو انسان کو قابل قبول نہیں ہوتے، تو آخر یہ واقعات کہاں سے آ رہے ہیں اور کیوں آ رہے ہیں؟ ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ لیکن وجہ ہوتے ہے ایک ریزن، آپ بولتے ہیں نا، اس کا بیس کیا ہے، مقصد آگے اس کا پرپس کیا ہے، گول کیا ہے۔ دو چیز ہوں گے نا، ایک یہ کہ ان شرور کی وجوہات کیا ہیں۔ شاباش، شرور کی وجوہات کیا ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے، مقصدیت کیا ہے ان کی۔ سوچیں، اب آپ اپنا ذہن دوڑائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں نا کہ جب ہماری جو چیز حل نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں بس امتحان ہے، آزمائش الہی ہے۔ بھئی آزمائش الہی کے لیے اسی نوزاد کو، اسی نوخیز کو، نومولود کو کیوں چنا گیا کہ اس کی سر سے ماہی ہٹا دی جائے؟ بڑی مشکلات ہیں بھائی۔ آپ کسی کا شاید جج نہیں ہے، قریب کے اگر کسی کے رشتہ داروں میں ایسا خدا نخواستہ ہوتا واقعہ تو دیکھتے ہیں یتیم بچے کا پلنا بڑا مشکل ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ یتیموں کو چھوڑیں، عام جو لوگ طلاق کا یہ ایشو بن جاتا ہے، وہ طلاق کے مسائل میں جو بچے آگے در در کے ٹھوکریں کھاتے ہیں، اس کا بھی ہم جج نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ شاید مسائل سے قریب سے کسی کو ٹچ نہیں کیا ہوتا ہم نے۔ بڑی زندگی کی مشکلات بنتی ہیں۔ اب یہ سوچیں نا، ایک بچہ جو پیدا ہوتی ماں کے سائے سے محروم ہوا، پہلے اس کی وہ قدرتی خوراک سے محروم ہو گیا، بغیر ماں کی مامتا اور دودھ کو چکھے بغیر ہی پلا ہے اس نے، وہ تو اس سے نہیں نا ملنی خوراک جو اس کو نیچر نے بنائی تھی، خدا نے اس کے لیے بنائی تھی، وہ محروم ہو گیا اس سے۔ پھر اگر خدا نخواستہ اسی چھوٹے دنوں میں وہ مریض ہو جائے تو جو مامتا نے دیکھ بھال کرنی تھی وہ پرایا کوئی نہیں کرتا۔ تڑپ تڑپ کے جو بچے، اگر ماں زندہ ہو نا تو بچہ تڑپتا ہے، ساتھ ماں بھی تڑپتی ہے، لیکن وہ بچہ جو ماں سے محروم ہو گیا شروع سے، اس نے تڑپنا ہے، اسے کس نے اس کا دیکھ بھال کرنا ہے یار؟ مصیبت ہے، ایک واقعی ٹریجڈی ہے، ایک خطرناک حالت ہے، خدا نخواستہ کوئی نہ گزرے اس حالت میں سے۔ تو اس مصیبت کی وجہ کیا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، مقصد ہو سکتا ہے، سبق حاصل کرنا مقصد ہو سکتا ہے، آپ کا جو آزمائش آپ فرما رہے ہیں یہ مقصد ہو سکتا ہے۔ جی شاباش۔ اگر ہم خدا کو دیکھیں تو وہ کامل ذات ہے، یعنی پرفیکٹ ہے، تو اس صورت میں ہم اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کسی شر کو خلق کیا ہوگا، تو بطور خود اس نے تمام چیزوں کو خیر پر حل کیا ہے، جو انسان کی خود کوئی فار ایگزامپل اب آپ جس بچے کی بات کریں جو معذور پیدا ہوتا ہے، اس کے ہو سکتا ہے کسی ماں باپ یا ان کے انسیسٹرز میں سے کسی سے کوئی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے وہ آزمائش اس سے لی جا رہی ہو، اصلاً وہ خدا کی طرف سے شر پر پیدا نہیں ہوا، لیکن خدا کیونکہ خیر کو پیدا کرتا ہے، شر کو انسان نے خود پیدا کیا۔ فار ایگزامپل ایک خنجر ہے، وہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق وہ ہے بھئی۔ انسان جب کر رہے، انوالو ہو رہے، انسان کی غلطی سے کسی اور کو کیوں آزمائش ملے؟ میں نے غلطی کی نا، تو خدا نخواستہ میری نسل کو کیوں ایسی آزمائش ملے؟ جو اس کے ہونے والے والدین ہیں شاید ان کے لیے کوئی عبرت یا ان کے لیے کوئی نصیحت کا پیغام۔ ہاں، یہ اچھی بات ہے کہ آزمائش، جس طرح یہ بیچارہ بچہ خود آزمائش جھیلتا ہے، اس کے والدین بھی اسی آزمائش سے ساری زندگی گزرتے ہیں، آزمائش ان کی بنتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم کچھ چیزیں درمیان سے اسکپ کر رہے ہیں، گرا رہے ہیں،
وہ حل نہیں ہوتی تو یہ سارا مسئلہ خدا کو بلیم ہوتا ہے. اب کہہ رہے ہیں نا آزمائش ہے, کون دیتا ہے آزمائش؟ اللہ پاک. تو جو بیچارے آزمائش نہیں جھیل سکتے, اس آزمائش میں اس کے لیے تو خدا نے وسیلے ہی نہیں بنائے. اب جو بچے یتیم پل رہے ہیں, اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست نہیں ہوا, کل وہ معاشرے میں جا کے کچھ غلطی کرتا ہے, معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے اسی کہ یتیم پلنے کی وجہ سے کہ کوئی اس کا دیکھنے بھالنے والا نہیں تھا, یعنی خدا نے ڈالا نا پھر اسے. تو آہستہ آہستہ ہم اس نظریے جبر کے قریب ہو رہے ہیں جو اشعریوں کا ہے, اشاعرہ کا سنیوں کا نظریہ جبر ہے, جو مالک اشتر کو شہید کروا کے امیر شام نے نعرہ لگایا تھا کہ بس خدا یہ چاہتا تھا ہو گیا. اس طرح اس ویو سے ہم جائیں کہ ہر چیز کو دنیا میں, ہر آنے والی مصیبت کو, زلزلے کو, ہر طوفان کو, ہر سیلاب کو, ہر معذور و یتیم و بچے کو دیکھ کر ہم کہیں یہ خدا کا کرنا ایسا تھا. یا اس سے ہٹیں تھوڑا سا اور جو زیادہ ٹچیبل چیز ہے, بعض خاندانوں میں لوگ اپنی بچیوں کی شادیاں دنیاوی معیارات دیکھ کر کر دیتے ہیں, اور کل جب بچی کو اپنے گھر سکون نہیں ملتا کہتے ہیں خدا کی کرنی ایسے. خدا کو بلیم کیا کس نے؟ ماں باپ نے کیا نا. وہ جو معیار رب تعالیٰ نے بتایا تھا اس معیار پہ رشتہ نہیں ڈھونڈا بچی کے لیے. کل بچی اپنے گھر بے چین ہے, مشکلات میں, مصائب جھیل رہی ہے, اس کا صبح شام جہنم بنا ہوا ہے گھر, بیچاری کی قسمت ایسی تھی. ہاں یہ جبری نظریہ ہے, یہ امیر شام کا نظریہ ہے. ہر چیز میں خدا کو بلیم کر دینا یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نظریہ اور تھاٹ نہیں ہے. اس میں کچھ سکپ ہو رہا ہے, وہ دیکھیں وہ کیا ہو رہا ہے. ایک میں آپ کو بتا دوں, معاشرے کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی ایک دیکھنا ہو سکتا ہے کہ کون کون اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے. ہاں جی وہ بھی ہے, وہ بھی ساتھ, وہ شریعت کی جانب سے. ابھی ہم وجود کی بات کر رہے ہیں, کائنات کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ کائنات میں کچھ ہوا تو بعد میں آپ اس کو الٹرنیٹو کچھ ذمہ داریاں دے رہے ہیں نا. پہلی تو بات یہ کہ ہوا کیوں ہے, یہ مصیبت بنی کیوں ہے. دیکھیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام, حدیث ہے مولا کی, اب اللہ ان یجری الامور الا باسبابها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے تمام چیزوں کے کچھ خاص اسباب بنائے ہیں. بغیر اسباب کے خدا کائنات کو نہیں چلا رہا. نہیں, خدا کا یہ قانون اور نظام ایسا ہے کہ ضرور اس میں بیچ میں بہت سے کازز کام کر رہی ہیں, بہت سے اسباب کام کر رہے ہیں. تو پہلی بات ہے جو کچھ ہمیں کائنات میں نظر آئے گا, ہم اس کو اگر سمجھ لیں کہ ہر چیز کے پیچھے اپنا ایک خاص سبب ہے, تو اس سبب کو چھوڑے بغیر ہر چیز کو ڈائریکٹ خدا کی جانب نسبت نہیں دے سکتے. ہر چیز کا خالق وہی ہے, نہ ڈائریکٹ خالق. ایک سسٹم کے تحت, اس خلقت کے سسٹم میں جو آگے اسباب بن رہے ہیں, شرائط فراہم ہو رہی ہیں, ان سمیت خدا خالق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ علم دینے والا ہے نا. یہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف اور مقام ہے. اللہم صلی علی محمد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضور نبی کریم کو ڈائریکٹ علم بھی دیا ہے, جبریل کے ذریعے بھی دیا ہے اور ڈائریکٹ بھی دیا ہے قلب پیغمبر پر. لیکن زیادہ تر گزشتہ انبیاء کو خدا نے علم دیا کس کے ذریعے؟ جبریل کے ذریعے. واسطہ درمیان میں لگائے, ایک سبب بنائے. جبریل علیہ السلام انبیاء پہ وحی کرتے تھے, تو یعنی ڈائریکٹ گزشتہ انبیاء پہ وحی نہیں ہوئی سوائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. خدا ڈائریکٹ انوالو ہو سکتا ہے کائنات میں, لیکن جو اس نے سسٹم سیٹ کیا ہے وہ اسباب کے ہے. امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ کائنات کا سسٹم چلانے کے لیے اور چیزوں کو خلق کرنے کے لیے پروردگار نے اسباب بنائے ہیں. اب یہ اسباب نیچرل بھی ہو سکتے ہیں آپ کے, نیچرل اور مادی, اور یہ اسباب غیبی بھی ہو سکتے ہیں.
دو طرح کے اسباب ہیں۔ اگر کہا گیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام انبیاء کو علم دیتے تھے، وہی پہنچاتے تھے، تو جبرائیل تو غیبی ہے نا، اس عالم مادہ کا موجود نہیں ہے، ایک روحانی نورانی موجود ہے، فزیکل ورڈ سے نہیں ہے، عالم غیب سے ہے۔ یا اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور آپ کی زندگی دراز ہو جائے، تو وہ حسن سلوک کا جو ہم ایکٹ کر رہے ہیں اور اس کا جو ریئیکشن لینا ہے ہم نے، وہ ہمارے ٹچبل نہیں ہے، عالم غیب کی چیز ہے، غیبی چیز ہے نا۔ آپ کسی کے ساتھ جو اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، آپ کا بیہیو تو بتا رہے ہیں خوش اخلاقی ہے، وہ جو اصل عمل ہے خوش اخلاقی کا، جو آپ کی روحانی صفت ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتی، غیبی سبب ہے۔ یا آپ بولیں صدقہ دینا، صدقہ آپ نے روپیہ دیا، کچھ اماؤنٹ دیا، اس کا جو عمل کا درمیان میں اثر ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ جیسے آگ جلا رہی ہے، جلانے والی آگ ہے، جلن محسوس ہو رہی ہے، آگ بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن صدقے کا جو عمل ہے ہمارا، وہ ظاہر میں پیسے دے رہے ہیں، آپ اماؤنٹ دے رہے ہیں، اس کا اثر ہمارے لیے قابل ٹچ نہیں ہے، یہ غیبی سبب ہے۔ صدقہ دیں جی، عمر بڑھتی ہے، خوش اخلاقی سے پیش آئیں، عمر بڑھتی ہے، صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ملیں، عمر بڑھتی ہے، یعنی اسباب ہیں، اسباب یہاں پر بھی موجود ہیں۔ بس جب ہم دیکھیں گے، اگر مثال کے طور پر زلزلے آ رہے ہیں، زلزلے، سیلاب، امراض یعنی وہی معذوری ہے، افراد کی معذوری، ان کے پیچھے بھی اسباب ہیں۔ ڈائریکٹ خدا کسی کو مریض نہیں کرتا، ڈائریکٹ خدا کہیں پر سیلاب جاری، ہاں سوائے وہ کس سے حضرت نوح علیہ السلام کی، وہاں ڈائریکٹ خدا انوالو ہوئے، وہاں وہ سیلاب آئے اور ان کفار کو غرق کیا، اور ڈائریکٹ زلزلے بھی نہیں آتے۔ ڈائریکٹ خدا وہاں پہ انوالو ہوتا ہے کائنات میں جہاں کوئی بہت ہی اہم کام کرنا ہو، اپنی قدرت دکھانے کے لیے، کافروں کے دل سے تالے توڑنے کے لیے خود ڈائریکٹ انوالو ہوتے ہیں، پروردگار کی قدرت۔ لیکن اکثر جو نظام چل رہا ہے وہ اسباب پہ چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اب آتے ہیں دوسری بات، یہ میں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ ہمارا نظریہ جو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ جب بھی آپ اس کائنات میں کچھ بھی دیکھتے ہیں نا، تو سیدھا خدا کو بلیم نہیں کرنا کہ یہ اللہ نے کر دیا، یہ خدا کی مرضی تھی۔ خدا کی مرضی انڈائریکٹ ہو سکتی ہے، ڈائریکٹ نہیں ہوتی، اس میں انڈائریکٹ ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک فیکٹری کا مالک ہے، فیکٹری کا مالک، اس نے فیکٹری کے امور چلانے کے لیے مینیجر کو سونپا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے جو اس کے لیبر کام کر رہی ہے، اگر ان لیبرز کے ساتھ یہ مینیجر صاحب اچھا، جی ایم اچھا بیہیو کرتا ہے، انہیں اچھا اماؤنٹ تنخواہ دیتا ہے، تو بات کدھر جاتی ہے؟ مالک کی جانب، کہ مالک نے اسے اجازت دی ہوئی ہے یہ اتنی اماؤنٹ میں اضافہ ہر مہینے یا ہر سال بعد کچھ کرتا رہے۔ اسی طرح مینیجر کا مس بیہیو، جو وہ برا کرے گا کسی کے ساتھ سختی کرے گا، کسی کو نکال دے گا، تو وہ بھی انڈائریکٹ کدھر جائے گی؟ کیوں مالک نے اسے اختیارات سونپے ہیں، اس کے ذمے لگائیں کچھ امور۔ اسی طرح جس طرح مالک کی جانب آپ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نسبتیں دے سکتے ہیں، اسی طرح خدا کا نظام کائنات ہے۔ خدا ہدایت کرتا ہے انبیاء کے ذریعے، ڈائریکٹ کرتا ہے انبیاء کی ہدایت، انڈائریکٹ کرتا ہے ہماری انسانوں کی ہدایت، نبی بھیج کر یا امام بھیج کر۔ اسی طرح جو بھی واقعہ کائنات میں پیش آتا ہے، چاہے ہمارے لیے اچھا ہو چاہے ناگوار ہو، وہ ڈائریکٹ ہم خدا کی جانب نسبت نہیں دے سکتے، اس میں بیچ میں اسباب دیکھنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر معذوروں کے اسباب کیا ہیں؟ معذور افراد کے پیچھے اسباب، یہ بہت دقیق مسئلہ ہے۔ ان مشکلات میں سے چلیں زلزلے، طوفان، سیلاب، ان کو چھوڑ بھی دیں نا، نیچر کے وہ تقاضے ہیں، کچھ وہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، ان کو چھوڑ بھی دیں، تو انسانوں میں جب ہم دیکھتے ہیں یہ نابینا کیوں ہے بیچارہ، یہ یتیم کیوں پل ہے، یہ معذور کیوں ہے، یہاں پہ ہم اسباب دیکھ لیں تو بہت سے اسباب ہوتے ہیں، جن میں پہلے اسباب ہیں ماں باپ کہ فزیکل جسمانی مسائل، نفسیات اور خواہشات، اور روحانی حالات، اور اسی طرح انوائرمنٹ، ماحول، یہ بہت افیکٹ کرتا ہے۔
بہت سی چیزیں ہیں، یہ بیچ میں اسباب آ گئے ہیں۔ ایک ماں باپ کے جنہیں خدا تحفہ دے رہا ہے ایک بچے کا، وہ خود ماں باپ پہلا سبب ہے نا، سوائے حضرت آدم علیہ السلام اور سوائے عیسیٰ کی یہ قانون کہیں نہیں ٹوٹا۔ نسلیں ماں باپ سے بنتی ہیں، جوڑوں سے بنتی ہیں۔ یا آپ کہیں کہ ناقہ صالح بغیر ماں باپ کی تھی، پہاڑ سے نکل آئی، یا آپ کہیں وہ عصائے اژدہائے موسیٰ بغیر ماں باپ کے، حضرت موسیٰ کے معجزاتی طاقت سے وہ زندہ سانپ بن گیا، لکڑی سے، ماں باپ سے نہیں، لکڑی سے۔ لیکن قانون خلقت یہ ہے کہ جوڑوں سے نسلیں بنتی ہیں، اور جوڑوں کے اپنے جسمانی فزیکل مسائل، ان کی خواہشات، ان کی روحانی حالات اور انوائرمنٹ، یہ ساری چیزیں دخیل ہوتی ہیں، مؤثر ہوتی ہیں ایک بچے کے وجود میں آنے کے لیے۔ جینیٹیکلی، وہی جینیٹیکلی جو آگے منتقل ہوتی ہیں صفات، اسی میں آتے ہیں۔ جو جینز منتقل ہوتے ہیں نا، اس جین میں یہ ساری چیزیں آپ کہیں یہ سافٹ ویئر منتقل ہو جاتا ہے۔ ڈی این اے پروجیکٹس جو ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ ماں باپ کے ڈی این اے میں جتنی پروگرامنگ ہے وہ ساری منتقل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر والدین صالحین ہوں تو آٹومیٹکلی جو جینیٹیکلی آگے اثر آنا ہے صالح آنا ہے، اگر ماحول اسے نہ بگاڑے تو۔ جیسے معصوم نے فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلامیہ اور توحید پہ پیدا ہوتا ہے، ہاں ماحول اور اس کے ماں باپ یا اسے نصرانی بناتے ہیں یا یہودی بناتے ہیں یا مشرک بناتے ہیں یا فاسق کافر آگے ماحول بناتا ہے۔ فطرت اصلی انسان کی وہ جو پہلا ڈی این اے اس کا پروگرام ہے وہ ہے توحید والا، صالح فطرت والا۔ لیکن ابھی ہم اس طرف نہیں جا رہے ایمان و عمل صالح کی جانب، ابھی جا رہے ہیں کہ صرف یہ یتیم بیچارہ کیوں ہو گیا ہے، ایک یتیم ہو گیا یا ایک معذور پیدا ہو گیا۔ یتیم والے کو دیکھیں تو اس کی ماں کو خدا نے ڈائریکٹ نہیں مارا ہوتا۔ ہمارے ہاں اکثر انسانوں کی اموات قدرتی کم ہوتی ہیں، شاباش، قدرتی کم ہے، اور دوسرا سوء تدبیر کی زیادہ ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی بد تدبیری کی اموات سے ڈرتا ہوں۔ ایک خاتون کی جو بیچاری بچہ پیدائش دینے کے بعد مر جاتی ہے، پھر اس کے پیچھے ہمیں اسباب ڈھونڈنے ہوں گے کہ یہ بیچاری کی سچویشن سے گزری ہے، اس کے شوہر نے اس کا خیال نہ رکھو، فزیکل اس کا ہیلتھ کا خیال نہ رکھو، جتنی طاقت اسے خوراک چاہیے تھی اس کی پوری نہیں کی گئی، بلیم کس پہ چلا گیا؟ اللہ کو منظور ایسے تھا، اللہ کو منظور ہے انڈائریکٹلی کہ اس کے اسباب ایسے ہیں۔ اگر آپ نے اس خاتون کی کیئر نہیں کی اور بیچاری وہ مر گئی بچہ چھوڑ کر اور بچہ یتیم ہو گیا تو خدا اس میں بلیم نہیں ہوگا۔ ایک وجہ اور مولا فرماتے ہیں کہ جو میاں بیوی اپنے جائز مخصوصہ کو دیکھتا ہے بعید نہیں کہ بچہ نابینا ہو جائے گا۔ یہاں اب حالات آتے ہیں، اسی لیے بہت آداب ہے، یہ ہمارا مربوط نہیں ہے بچوں سے جوانوں سے مربوط، اب بات کر رہے ہیں کہ ابھی یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو بھی ہمارا کائنات میں حادثہ میں نظر آتا ہے اس کے پیچھے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، ڈائریکٹ خدا انوالو نہیں ہوتا۔ لہذا یہ سوچ نکال دیں ذہن سے کہ کسی بھی مصیبت کے آنے میں خدا خود کر رہے آپ کے ساتھ۔ کہتے فلاں رضا الہی سے فوت ہو گیا، گیا تھا لڑنے، قتل ہو گیا، رضا الہی سے فوت ہو گیا۔ کہاں رضا الہی سے فوت ہو گیا؟ ایک صلوات پڑھنے اذان کے بعد پھر سے جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے نا کہ ہمارے آپس میں ان کا کوئی تضاد نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ مولا امیر الاسلام اللہم صلی علی محمد وعلی ایک دیوار کے پاس بیٹھے تھے، تو اچانک سے اس دیوار کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گئے، وہ دیوار دھڑم سے آ گری۔ تو دیکھنے والے نے اعتراض کیا کہ مولا اگر آپ دیوار چھوڑ کر ادھر آ گئے ہیں تو مطلب آپ خدا کی تقدیر سے بھاگے ہیں۔ علم غیب ہوتا ہے امام کو، کیا ہونے والا ہے، آئندہ کیا ہوگا، پیچھے کیا ہوتا۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے کہ آپ جو دیوار گرنے والی تھی وہاں سے خود پہلے ادھر آ گئے، بعد میں دیوار گری، یعنی آپ ایک تقدیر سے، خدا کی تقدیر جو آنی تھی اسے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا، بھاگے آپ تقدیر سے۔ امام نے فرمایا ایک تقدیر سے نکل کر دوسری تقدیر میں آ گئے، ایک تقدیر سے خود کو بچایا دوسری تقدیر میں آ گئے۔ یعنی خدا نے جو اسباب رکھے ہیں نا، ہاں اس دیوار کا اثر یہ تھا کہ جب گرتی تو مجھے نقصان ہوتا، لیکن اس دیوار سے ہٹ کے ہوں تو اس کا اثر یہ کہ میں نے اپنے آپ کو
ہاں تقدیر کا بھی ہمارے یہاں غلط معنی کیا جاتا ہے. تقدیر کہتے ہیں نا خدا نے تقدیر میں جو لکھا تھا, خدا نے پہلے سے لکھ کے بنا کے کچھ نہیں رکھا ہوگا. اللہ کے علم میں ہے کہ فلاں بندہ اپنے عمل سے اپنے اختیار سے کیا کر گزرے گا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن وہ ڈیفینیٹلی لکھ نہیں دیا کہ یوں ہی کرے گا. یہ جس شخص کی مثال کے طور پر 60 سال عمر ہے, مثال کے طور پر, ہمیں تو نہیں معلوم کس کی 60 ہے, 7 خدا نے کہہ دیا اگر صدقہ دو گے, صلہ رحم کرو گے تو 30 سال آگے بڑھ جائے گی. تو مطلب خدا کے پیچھے وہ کاغذوں میں تبدیلی آئی ہے. پھر خدا نے حکم چینج کروایا تھا فرشتوں سے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ جو کچھ کائنات میں واقع ہونے پہلے سے وہ جانتا ہے, ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے, لیکن اس نے ہمیں مجبور نہیں کر دیا کہ اسی میں تم لوگوں نے فکس ہو جانا ہے. ہر انسان کو اپنی تقدیر بنانے کا خدا نے اختیار دیا ہے, کہ جو اختیار ہمیں سونپا ہے نا. میں گھر سے نکلتا ہوں جی اپنا کوئی گاڑی لے کر, بائک لے کر, تو پہلے ہی سٹارٹ کرتے ہی ریس پہ پاؤں رکھ دوں اور گلی میں جو کچھ کروں وہ کہ تقدیر ہوگی. یوں بھی کر سکتا ہوں, اشارے لال لگ گئے, وہاں سے کراس ماروں اور آگے سے کوئی گاڑی ٹکرائے اور کہ تقدیر ہوگی. نہیں, تقدیر یعنی ہم نے اپنے اختیار سے تقدیر بنانی ہے. اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا, یہ بھی ٹھیک ہے. اصل میں قدرت کا جو منبع ہے, سرچشمہ, قدرت کا جو اصلی سورس ہے, اصل سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. اور اسباب اس کی اجازت سے کام کرتے ہیں. وہاں جو مولا امیر السلام نے تلوار اپنی دینی, مولا امیر السلام کو اتنا پتا تھا کہ میرے پاس قوت ربانی اتنی ہے کہ میں تلوار کے بغیر بھی کام کر سکتا ہوں. وہاں مطلب یہ تھا کہ جو اگر موت لکھی ہے تو وہ طبعی اور قدرتی موت اور ہوتی ہے. ایک انسان ہے کہ اپنا, اقبال نے اچھا شعر کہا نا, خودی کو ہر تقدیر, خودی کو کار بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا اور تیری منشا کیا ہے, تو کیا چاہتا ہے, میں ایسے بنا دوں گا. رب کا نظام ہے. دعا کا جو آپ نے کہا پروردگار نے دعا مانگے, تو یعنی کیا سمجھتے ہیں کہ جو پہلے ہمارے ساتھ کچھ ہونا تھا, خدا نے لکھا ہوا تھا, ہم دعا مانگے تو خدا وہاں سے ریز کر دے گا, اللہ کے ارادوں میں تبدیلی آ جائے گی. یہ تقدیر بنانے کے لیے دعا ہے, صدقہ ہے, توبہ ہے, تقدیر بنانے کے لیے. تقدیر ہے کیا, مختصر سے یہ بھی نوٹ کر لیں. تقدیر اسی سے ریلیٹ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خاص خصوصیات اور اثرات دے کر پیدا کیا ہے. پھول کو ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ میں خوشبو آئے گی, کانٹے کو ہاتھ لگائیں گے تو جو بنا جائے گی. تقدیر یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس کے ساتھ ایک اثر رکھے. آگ کو چھوئیں گے تو جلا ڈالے گی, پانی کو چھوئیں گے تو ٹھنڈک محسوس ہوگی. جتنی موجودات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں, ان موجودات کے ساتھ جو ان کے اثرات ہیں, ایفیکٹس ہیں, اسے تقدیر بولتے ہیں. آپ کو خدا نے اتنی اجازت دے رکھی ہے کہ آپ کو اختیار ہے کس سبب کو آپ نے چھونا ہے, اس کی برکت لے لو. اچھے سبب کو چھوئیں گے, نتیجہ اور رزلٹ اچھی تقدیر کا ہوگا. یہاں پہ ایک کوشچن ہے کہ ایک فیملی باہر سے آئی تو ان کے بچی کو نا ہاتھ جل گیا, تو وہ لوگ ڈاکٹر ہاسپٹل لے گئے. وہاں انہوں نے غلط انجیکشن لگایا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب حیرا کو کے ڈاکٹر کے پاس جائے, طبیب کے پاس جائیں, تو اس بات ڈھونڈا, انہوں نے اچھا ڈھونڈا, لیکن وہاں پہ بہت واقع ہوگی. ہاں, موت واقع ہوگی. اس کی تشخیص میں, طبیب کی تشخیص میں غلطی ہو سکتی ہے نا, طبیب کی تشخیص میں غلطی ہو سکتی ہے. جو انجیکشن اس نے انجیکٹ کیا ہے وہ انجیکشن جو ہے اس بچے کے سیلز کے ساتھ اڈاپٹ نہیں کر رہا تھا. انہوں نے اچھا سبب ڈھونڈا ہے. ہمیشہ انسان نے اپنی کم علمی سے نقصان اٹھایا ہے. کم علمی سے ڈیسیجن غلط آتا ہے. جتنا بھی ماہر ہو نا ہو جاتی ہے اونچ نیچ, تھوڑی بہت اونچ نیچ انسان کی. تو اب زندگی ایک سانس پہ اڑی کھڑی ہے نا, وہ بھی اثر کرتا ہے, وہ بھی اثر کرتا ہے. رزق کے حوالے سے
کیا پھر یہی کہا جائے گا کہ اللہ نے نہیں لکھا اس کا رزق اس نے کتنا لینا ہے، اور اس کی اپنی استطاعت ہے کہ وہ جتنا مرضی حاصل کر لے؟ کیسے؟ سنیں جو استطاعت سے حاصل کرے گا نا، اگر کہے گا نا میں نے کی ہے تو وہ بن جائے گا قارون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ جو اس سے کہو، کزن ہے نا موسیٰ کا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، حکمت اس نے سیکھی، اپنا اس نے وہ کیمیا گری سیکھی، پیسہ کمایا، اور اتنا اس کی دولت ہوگی، کہتے ہیں کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پہ لاد کے لاد، ممکن ہے نہ ہو مبالغہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس سے کہیں کہ یہ رائے خدا میں انفاق کرے۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ بھوکے ننگے خدا کو زیادہ پیارا تو خدا اللہ خود کیوں نہیں کرتا ان کی مدد؟ یہ تو میرا ہے نا۔ ہاں، جب انسان کہے کہ میں نے اپنی طاقت سے زور لگا کر اپنی محنت سے کمانا ہے اور یہ میرا ہوگا، تو پھر قارونی سوچ ہو جائے گی۔ ہاں، یہ ہے کہ مجھے خدا نے کوشش کرنے کے لیے تمام تر اختیارات دیے ہیں، مجھے کوشش کرنی ہے، نتیجہ اس نے دینا ہے، آخری اجازت وہاں سے آئے گی نا، چونکہ یہ پوری کائنات کا نظام اس کی قدرت کی فیکٹری میں چل رہا ہے، قدرت اس کی ہے، اس قدرت کے کارخانے اور نظام میں جو سبب اس نے بنایا ہے، اس سبب کو اس نے خاص اثر رکھا ہے۔ اگر سبب یہ لینا ہے کہ ہمارے بچے ہیں، ہم نے انہیں سکول بھیجنا ہے، سکل سکھانے، تو یہ روبوٹک نظام میں اچھی مشینری بن جائیں گے لیکن اچھے انسان نہیں بنیں گے۔ اگر ہم نے سبب یہ لینا ہے کہ ان بچوں کو دینی تعلیم و شعور و قرآن و اہل بیت کی حدیث سے تربیت دینی ہے، تو پھر یہ انسان بنیں گے اور اپنے معاشرے کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ یہ نظریہ غلط ہے، پھر یہ نظریہ غلط ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا ہی رزق لکھا تھا۔ ہاں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سنی گری ہے، یہ جبری نظریہ ہے کہ خدا نے جتنا لکھا تھا وہی ملا ہے اس بیچارے کو۔ یہ نظریہ صرف اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے، قانع کرنے کے لیے کہ اس کی رضا میں ہم راضی ہیں، اور زیادہ تر اسی طرح کی قوموں نے شکست کھائی ہے۔ مجھے جو لکھے مل جانا ہے نا، چاہے میں گھر بیٹھ رہا ہوں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سنوں، پھر آپ لوگوں کو میں دیتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ ایک شخص بہت محنت کر کے کماتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، اور ایک شخص بیٹھے بیٹھے اس کی لاٹری نکل آتی ہے، بانڈ نکل آتا ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لاٹری تو اس نے ڈالی اپنے اختیار سے نا، حصہ لیا نا، جا کے اپنا نام لکھوایا کہ فلاں جگہ سے جا کے شرکت کریں ہم، تو بانڈ نکل آئے گا۔ ایک شخص جو اپنی محنت سے کماتا ہے نا، وہ پوری مینجمنٹ کے ساتھ کام کر رہے، اسے جو کچھ ملنا ہے اسے پتہ ہے میرے حرکت اور میری کوشش کیجیے، خدا نے برکت ڈالی ہے، اور جس کی اچانک سے لاٹری نکل آتی ہے وہ اچانک ایسے خرچ بھی کرتا ہے، اس کی مینجمنٹ نہیں ہوتی، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ایک بندہ جو ہے وہ جس چیز پہ ہاتھ ڈالتا ہے اس میں وہ بہت زیادہ ارن کرتا ہے، اس کی محنت کی زیادہ نہیں ہوتی، اور ایک بندہ ہے کہ وہ دن رات محنت کرتا ہے، تو جس چیز پہ ہاتھ رکھتا ہے وہ نقصان ہی جائے گا۔ دیکھیں، اگر ہم لوگ آداب کا خیال رکھیں نا، دینی اور الہی آداب کا، کہ جب فرمایا کہ ہر وہ کام جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے تو وہ کام بابرکت ہوگا، یعنی اچھے اثرات دے گا، تو بعض لوگ ہوتے ہیں چھوٹا سا بھی کام کرتے ہیں نا تو اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے اپنی روحانیت شامل ہوتی ہے، اور وہ شخص کے جو جتنا کام کرتے ہیں، اور زیادہ تر وہ جو لاس کرتے ہیں نا، وہ بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں، برکت وہاں سے اٹھ جاتی ہے۔ چڑچڑے پن کے، ڈپریشن کے لوگ بڑا بڑا کاروبار کر لیں گے، اچانک دیکھا وہ سب سے اڑ گیا، کہتے ہیں جس ہاتھ میں ہم جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں بس وہاں سے چھٹی ہو جاتی ہے، ادھورے ہو جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے یہ پورا ایک نظام ہے انسان کی سائیکالوجی سمجھنے کا، کہ ہماری سائیکو میں جو کچھ گزر رہا ہوتا ہے وہ آگے افیکٹ کر رہا ہوتا ہے ہمیں۔ اچھی آیت آگے میرے ذہن میں، یہ بھی نوٹ کر لیں، سن لیں آپ، جو قاری صاحب آپ نوٹ کر لیں، آپ کو کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کائنات میں آپ دیکھتے ہیں بہت سی مصیبتیں آتی ہیں، بہت سی مصیبتیں آ رہی ہیں، اور ان مصیبتوں کی مثال آپ یوں دیکھیں کہ اگر آپ کہیں کھلے پانی پہ کھڑے ہو نا، تجربہ کیا ہے کسی نے کھلے پانی پہ کھڑے ہو کر اس میں کنکری پھینکنے کا؟ ہاں، جہاں آپ نے کنکری پھینکی کتنی سی ہوتی ہے؟ کنکری چھوٹی سی ہوتی ہے، آپ ٹھیپا ایک بڑا سا پھینک لیں، لیکن جیسے آپ اس کھلے پانی میں اس پتھر کو پھینکتے ہیں، اس کی لہر تا اس آخری کنارے تک جاتی ہے۔ ہمارے اس کائنات میں ہم چھوٹا ایک لفظ میں بول رہا ہوں نا، یہ بھی اس پوری کائنات کی ویوز کو ہلایا جا رہا ہے، ایک لفظ بھی میرا۔ میں نماز پڑھتا ہوں، ہم اگر نمازی نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کے اثرات پوری کائنات کی فضا اور سپیس میں پھیلتے ہیں۔
ہم جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ کے گندی شیطانی اثرات بھی پوری اسپیس میں پھیلتے ہیں، انسانیت میں پھیلتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس. بر و بحر میں یعنی خشکی اور تری میں، زمینوں اور پانیوں میں، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہوتا ہے، مصیبتیں ظاہر ہوتی ہیں بما کسبت اید الناس، اس وجہ سے کہ جو کچھ لوگوں نے اعمال پر انجام دیے. زیادہ انسانی شرارت سے مصیبتیں آتی ہیں کائنات میں. یہ پیچھے وہ 7-8 رشتر کا ایک زلزلہ آیا تھا، لاہور کی بلڈنگیں ساری جھوم گئی تھی. ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ زلزلہ ہے، قدرتی زلزلہ ہے. ہوا کیا تھا، اس کوریا والے پاگل نے اپنے پہاڑوں میں ایٹم کا تجربہ کیا تھا. اس تجربے نے رشیا کو بھی ہلایا، چین کو بھی ہلایا، پاکستان تک کو ہلایا. ہم سمجھ رہے تھے کہ قدرتی زلزلہ ہے، لیکن وہ کوریا والوں کا ایٹم تھا. یوں بھی ہوتے ہیں زلزلے. انسان جب انوالو ہوتا ہے نا خدا کے کارخانے قدرت میں، اپنی مرضیاں کرتا ہے تو پھر نقصان ہوتا ہے، پھر فساد ہوتا ہے. ہم نے اپنی سہولت کے لیے اب گاڑیاں بنائی ہیں نا کہ سفر جلدی طے ہو جائے. سفر تو جلدی طے کیا، انسانی زندگیوں کو سفر ہم نے محدود کر دیا. جتنی آلودگی بنائی ہے مشینری بنا کر، نیچر سے دور ہوئے نا. ہاں یہ اب جو نئے سسٹمز آ رہے ہیں کہ اس مشینری کی آلودگی کو کم کیا جائے، مشینری بھی یوز ہو، انسان کا سفر جلدی طے ہو جائے لیکن اس کی آلودگی نہ بنے. یہ اس کا فائدہ پھر ہو جائے گا. ممکن ہے دوبارہ اچھی صحتیں ہو جائیں، ایسی لمبی زندگی ہو جائے لوگوں کی. انسان کا عمل قرآن کی آیت ہے کہ تم تک خیر آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور جو شر آتا ہے اپنے اعمال کی. ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ وما اصابکم من سیئۃ فمن نفسک. جو اچھائی آتی ہے وہ رب کے کارخانے سے آ رہی ہے، اور جو برائی آپ کو نظر آتی ہے وہ انسانوں کی کارآمد ہے، انسانوں کے کارنامے. مولانا میرے دوست کو بسم اللہ. اقبال کا شعر تقدیر پہ. جی جی. مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، تقدیر کے پابند ہے نباتات و جمادات. شاباش. ٹھیک ہے. اس شعر کے بعد میں نے آپ کے جو پوائنٹس ہیں اس میں 2-3 چیز کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی. آپ نے کہا تقدیر 3 چیزوں سے بدلتی ہے، دعا، توبہ اور تیسرا صدقہ. ہاں ایگزامپلز دیے، صرف یہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 2-3 فیکٹر اور ہیں، اور بھی ہیں. تدبیر اور ساتھ ساتھ رویہ. شاباش. یہ 6 چیزیں ہیں جو تقدیر کو بدلتی ہیں. رویہ کہ میں حسن اخلاق اپنا، سستی چھوڑ کے محنت کرنا، جو میرا رویہ. ہاں جی. طرز عمل میرا حسن سلوک سے بد سلوکی پہ آ جاؤں تو اس کی وجہ سے تقدیر بدل جاتی ہے. صحیح کی جب کوشش کی تھی پانی کے لیے حضرت حاجرہ نے، تو صحیح کا ایک لاجیکل آؤٹ کم تھا پانی. اللہ نے ریوارڈ کیا. اس کا مطلب ہے تقدیر وہاں بھی بدلی گئی، کیونکہ مکہ کی سوائل کیمسٹری میں تو پانی ہے ہی نہیں. فزکس جو کہتی ہے سوائل کیمسٹری کہتی ہے. تو اللہ معجزے بھی کر دیتا ہے، تو اللہ بات ہے معجزہ بھی نہ شروع ہے. میرے نزدیک 4 پیرامیٹر اور ہیں جو باہر سے تقدیر کو افیکٹ کرتے ہیں. جی جی بدلتے ہیں. میں نے صرف ایگزامپل دیے ہیں. وہ 4 پیرامیٹر ہیں: تجربات، مشاہدات، روایات، اور اس سے ملتا جلتا 4 چیزیں ہیں جو انسان کے رویے کو بیرونی طور پہ متاثر کرتا ہے. نیچر ہے، نیچر ہے، انوائرمنٹ. میں اگر دنیا میں پھرا ہوں تو میرا ایکسپوجر زیادہ ہو گیا، تو مشاہدہ زیادہ ہو گیا، تو میں نے نئے تجربے کیے اور غیر متوقع رزلٹ آئے. تو لوگوں نے کہا جی دیکھو کس کی تقدیر ہی ایسی تھی. وہ تقدیر نہیں جو دنیا میں رولا ہوں، وہ مشاہدات و تجربات ہے، وہ صحیح بات. تو اقبال کے شعر پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں، جس کو آپ نے کہا سنی عالم کہتے ہیں. میں اس سے تھوڑا بہت متفق بھی ہوں کہ مری میں لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، کراکرم ہائی وے. تو لینڈ سلائڈنگ سے جو سڑکیں بند ہو گئی ہیں، نباتات و جمادات کے حوالے سے اقبال کا شعر ہے تقدیر کہ پابند ہے نباتات و جمادات، کہ باندھ دیا ہے تو درخت گر گیا، اور جمادات جامد منجمد پہاڑ سرک گئے بارش سے یا طوفان سے یا زلزلے سے. یہ تقدیر ہے. اور مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. احکام الہی میں وہ 6 فیکٹر ایک ہے، 4 ایکسٹرنل پیرامیٹر ایک ہے. اس پہ مزید میرے خیال بحث کریں. تھرڈ ورلڈ میں پاکستان میں تقدیر کے نام پہ لوگوں نے ہمت کرنی چھوڑ دی ہے. یہ بدقسمتی ہے، اور یہ انگریز کی سازش تھی کہ ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کی تقدیر کے چکر میں ڈال دو تاکہ زور نہ لگا. صحیح بات، ایسی یہ میرے صحیح فرما رہے ہیں. میں اپنے سوچ دے رہا ہوں، صحیح فرمایا آپ نے.
ایسی چیز میں نے عرض کیا نا کہ جو ہم لوگ بس جبری فکر پہ ہیں کہ جو خدا نے لکھا ہے وہ ہونا ہے ہونا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے نا کہ ہم پاکستانی قوم کتنی پٹی ہوئی قوم ہے، سیاست میں پٹے ہوئے، تجارت کاروبار میں پٹے ہوئے، خود اپنا ماہر ہے، سکلز ہیں، لیکن کسی اور کی خدمت کرنا چاہتا ہے، فارن کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اپنے وطن کی خدمت نہیں کرنا چاہتا. جی وجہ پاکستانی الزام لگاتے ہیں خدا پہ، رب نے ایسے چاہا، رب نے ایسے چاہا. جو مین چیز ہے نا، جو آپ فرما رہے تھے فیکٹر، جو اہم چیز ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ ساتھ لیسا للانسان الا ما سعی. جو اپنے شب قدر کے لحاظ سے اگلے ایک سال میں جو فیصلے ہیں وہ آتے ہیں، وہ فیصلے تو آتے ہیں جو اگلے سال کے لیے پرسنل کے بارے میں یا انسان کے بارے میں فیصلے آتے ہیں. صحیح بات ہے. وہ پھر کس طرح؟ ہاں، تقدیر میں کچھ عرض کیا میں نے کہ کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہم اسے ٹچ کر سکتے ہیں، فزیکل فیکٹرز، کچھ ہوتے ہیں میٹا فزیکل جسے عالم غیب کی بولتے ہیں آپ. جو کچھ آپ نے شب قدر میں گریہ کیا ہے نا، اس گریہ سے روح میں شفافیت آئی ہے. اگر روح کو ہم نے ڈیولپ کر لی ہے تو آگے جو ہم نے تقدیر بنانی ہے بہتر فیصلے کریں گے، اچھے ڈیسیجن لیں گے. یعنی خود ہم نے وہ جو تقدیر شب قدر میں لکھی ہے پروردگار نے، وہ بھی اوپر لوح محفوظ پہ نہیں لکھی، وہ میں نے اپنی روح میں لکھی ہے. ہماری روح بھی ایک لوح محفوظ ہے نا، جو نام اعمال اگلے جہان ہمیں دیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ ایک پرچہ دیا جائے گا؟ نہیں، یہی ہماری روح ہے. یوم تبلی السرائر، یہی نام عمل ہوگا، اوپر پیشانیوں پہ لکھا ہوگا اس نے کیا کرنا ہے، کس کیٹیگری کا آدمی ہے. نام اعمال بھی یہ ہوگا، محاسبہ عمل بھی یہ ہوگا، صراط بھی خود یہی ہوگی. یہ پیچیدہ، اور یہ جیسے فرمایا انہوں نے، یہ ابھی اس پہ بہت زیادہ ڈسکس کی گنجائش ہے. ابھی فی الحال یہ کہ ہم نے صرف یہ نقطہ حل کیا ہے کہ جو کچھ مصیبتیں تکالیف کائنات میں آتی ہیں ڈائریکٹ خدا کو بلیم نہیں کر سکتے ہم. اس کے پیچھے کئی ریزنز ہیں، کئی اسباب چھپے ہوئے ہیں اس کے پیچھے. اور خاص کر انسانی آبادی میں جتنا کوئی نقصان ہو رہا ہے انسان کے بدعملی سے ہو رہا ہے. زلزلے کے زلزلہ نیچرل میں آتا ہے، نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، زلزلہ ہے، سیلاب ہے، طوفان ہے، یہ آپ کے انوائرمنٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں. جو نیچر، جو خدا نے ایک سسٹم ایسا بنایا ہے اس مادی کائنات کا کہ اگر اس میں کوئی نقص آ جائے تو خود بخود وہ نیچر اپنے آپ کو جبران کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا جبار، جبران کرنے والا ہے. کہ اگر زمانہ گزرنے کے بیچ میں اگر زمین کے اندر والی پلیٹیں سرکتی ہیں، آگے پیچھے ہوتی ہیں، تو پھر ان کو بیلنس کرنے کے لیے ایک جھٹکا لگتا ہے. نیچر خود اس میں اپنی اتنی گریوٹی کی وجہ سے نا دوبارہ پلیٹیں جڑتی ہیں. وہ بہت ساری پچھلی قوموں میں عذاب کے لیے بھی تو یہ وہ معجزہ پھر آ جائے گا، وہ معجزہ آئے گا جس میں پروردگار نے اپنے خاص مامور بھیجے ہیں، نمائندے بھیجے ہیں. کبھی حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ اس بستی لوط کو لٹ دو جا کر، تو اس میں خصوصی انوالومنٹ ہو جائے گی. وہاں پر بھی سبب بنا نا، جبرائیل کا آنا سبب بنا اس واقعے کی رونما ہونے کا، سبب آگے خود جبرائیل بن گیا. یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا سانپ بن جاتا ہے، اژدہا، زندہ اژدہا بن جاتا ہے، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ پہ خدا نے اپنی طاقت جاری کی ہے، معجزہ جاری کی. معجزات میں عالم غیب کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے، لیکن جو عام روٹین کی ہم زندگی جی رہے ہیں اس میں زیادہ تر اسباب وہ ہیں کہ جن سے ہماری نا آگاہی، کافی حد تک جانکاری نہیں ہوتی تو غلط ڈیسیجن لے لیتے ہیں. جی بیٹا. جیسے رزق کا دو قسم کا رزق کہا گیا کہ ایک رزق معین ہے جو ہر حاضر ملنا، اور ایک جتنے کوشش کرے گا وہ پالے گا. جیسے کہ آپ نے لکھا نا یہ، ہاں جی، اسی طرح دیکھیں، ایک وہ ہے کہ جو ہمارے وجود کے مطابق لکھا ہے کہ میری توانائیاں، میری انرجیز کتنی مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں جا کر گین کروں، حاصل کروں. حد اکثر میری توانائیاں کیا کچھ مجھے اجازت دیتی ہیں وہ ہے معین، اور میں نے کتنی اپنی توانائیاں یوز کی ہیں یہ مقسوم ہے، اس میں ملا کتنا ہے مجھے. وہ بچے بعد میں کر لیں سوال. بولیں بیٹا. اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ رزق جو ہے وہ عورت کی نصیب سے ملتا ہے اور جو اولاد ہے تو ہمارا نصیب کسی اور سے نہیں ہوتا. نہیں، اس میں بھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ جو فقراء ہیں وہ شادی کریں، اللہ ان کے رزق میں اضافہ کرے گا. اگر وہ آنے والی سمجھدار ہے جو آپ کو موٹیویٹ کر سکتی ہے یا آپ کو پیچھے سے دھکا دے سکتی ہے، اپنی اتنی وہ ڈیزائرز ظاہر کرتی ہے کہ آپ کو مجبور ہو کر بھاگنا پڑتا ہے، کروں یار کچھ نہیں تو گھر کو برباد ہوتا ہے.
تو وہ اس کی, اگر وہ بامعرفت ہو, سلجھی میچور عورت ہو, تو وہ پھر آپ کو آگے موٹیویٹ کر کے کسی راستے پہ لگا سکتی ہے, جاؤ یار نکلو کچھ کما کے لاؤ گھر, تب چلے گا. اگر تمہاری زندگی کا ایک دن بھی باقی ہے تو میں تمہارا رزق فراہم کروں. ہاں جی, وہ خدا کی ربوبیت ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے پیدا کرتا ہے, پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا حق ہے خدا کا کہ وہ ہمیں باقی رکھنے کی شرائط فراہم کرے, اسی لیے اسے کہتے ہیں رب ہے, رب ہے وہ. جی آپ بتائیں. جس طرح ہمیں اپنا فیوچر بنانے کے لیے خود ہی محنت یہ نہیں کرنی چاہیے, کسی پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. مثال کے طور پہ میرا ایم ہے تو اس کو خود ہی اپنی جدوجہد کرنی چاہیے, تقدیر پہ نہیں یا ماحول پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. خود ہی اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے کہ ایسے میں نے کرنا ہے, یہ پلان کرنا ہے اپنا خود ہی. اس کا کیا ہوگا؟ ہاں دیکھیں نا, آپ نے جو سکسیس لینی ہے نا, جو اچیومنٹس ہونی ہے آپ کی, یعنی اپنے گول کے مطابق, ہاں اس میں پیچھے جی مین فارمولہ یہ ہے کہ آپ کتنا اسٹرگل کر رہے ہیں, آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کوشش نہیں کرتے اور کہیں نصیب ایسا تھا, نصیب دیکھیں تقدیر صرف کائنات میں بکھری ہوئی شرائط ہیں جو آپ کے ساتھ تعاون کر سکتی ہیں. تقدیر یعنی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا دسترخوان بچھا رکھا ہے ہمارے تعاون کے لیے, یہی تقدیر ہے. اس میں سے آپ نے لینا کیا ہے وہ آپ کی قضا بن جائے گی. کتنا آپ نے, جی بیٹا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حق دیا ہے کہ بیٹا آپ خود اپنی تقدیر بناؤ. اگر آج ہم پڑھتے ہیں, آپ چھوٹی ایج میں پڑھتے ہیں, تو کل ایک اچھی پرسنالٹی بن جائیں گے. پڑھنا چھوڑ دیا تو کل پھر وہ تو معاشرہ دھکے دے گا. فلسطین کے بول رہے ہیں آپ؟ ہاں فلسطین میں تقدیر ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مسلمان ایک دن اتنے بدبخت ہو جائیں گے, اپنے مسلمانوں کا درد محسوس کرنا چھوڑ دیں گے, تو بیچاروں پہ وہ فلاکت آ جانی ہے. آج فلسطین کے حالات وہ ہیں جیسے مار کے کربلا میں وہ 72 تنہا رہ گئے تھے. کوفے والوں کو پتہ تھا, مصریوں کو پتہ تھا, یمن والوں کو پتہ تھا, بصرے والوں کو پتہ تھا, بیچ میں اکیلے شہداء ہو گئے. یہ سچویشن آج فلسطین کی بنی پڑی ہے. یہ پھر آزمائش اس اعتبار سے آ جائے گی کہ ان کٹھن حالات کو وہ کیسے فیس کر رہے ہیں. وہ الحمدللہ ابھی تک تو وہ کامیاب جا رہے ہیں کہ وہ مائیں اپنے جوان ذبح کروا کے بھی خدا کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہیں الحمدللہ. کہ یہ بڑا عجیب ہے واقعہ, جہاں تم نے تاریخ میں سنا ہے جناب سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ کا کہ شہدائے کربلا کی لاشوں پہ کھڑی ہو کے کہتی ہے پروردگار میری قربانی قبول کر لے, یا ادھر سنا ہے, یا پھر یہ فلسطینی مائیں بتا رہی ہیں الحمدللہ تو نے ہمارے بچوں کو شہادت دی. یہ ہے, اب یہ سارے عوامل ہیں بیٹا, اس میں سارے عوامل ہیں. مسلمانوں کی احساس ذمہ داری ختم ہو جانا, مسلمانوں کا اسلامی غیرت اور شعور ختم ہو جانا, مسلمانوں کا اپنے مفادات کی جنگ میں لپٹ جانا, اپنے فائدے سوچ رہے ہیں بس. یہ تقدیر کے سارے عوامل آ جائیں گے, ریزنز آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی, نماز کے قریب ہو رہے ہیں ہم لوگ. جن لوگوں نے وضو کرنا ہے وضو کر لیں. مزید اگر کوئی سوال آپ کا ہوگا تو آپ آغا جنید کے نمبر پہ بھیج دیں گے, جو آپ کو پہلے رجسٹریشن والا نمبر دیا تھا, اس پہ سوال بھیج دیں گے تو جواب آپ کو مل جائے گا. جی ایڈمنسٹریشن والے. صلوات پڑھی محمد والے.